I am so touched by this performance. I would want to involve myself in sujood day and night. No matter what one's beliefs are concerning the hereafter, everyone knows that this world will come to an end sooner or later. With each second and each breath, we get closer to the end of our lives on earth. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The intelligent person is one who keeps himself in check and prepares for what comes after death. The foolish person is the one who follows his desires and places false hope in Allah." Please hold on to your seats as the students of grade 5 and 6 are set to remind us about our final destination and our eternal hope the hereafter. Let's welcome them with a huge round of applause. يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں۔ يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں، وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی۔ يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله سوالوں کی جھڑی ہوگی، بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا، یہ آخر کیا کیا تم نے، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا۔ يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے۔ يا الله
الله يا الله يا غفار يا الله يا غفار اور بندی میں کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں بچنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو اور قاضی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور باقی سب کو بھلا دو، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے بس مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گا۔ ایک دن ہم سب کو موت کا سامنا کرنا ہوگا، قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، اس وقت ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، نہ دنیا کی کوئی رنگینی، نہ مال کی دھول، نہ شہرت کی چمک، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بس خوف ہوگا، بس افسوس ہوگا، افسوس کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، افسوس کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، افسوس کہ ہم نے اپنی زندگی بیکار گزار دیا۔ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتے دار، صرف ہم اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہم نے نیکی کی ہے تو سکون ملے گا، اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا۔ یاد رکھیں یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہو تو اللہ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہنا ہوگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے پہلے کہ معافی کے دروازے بند ہو جائے اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یہاں موجود تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے تمام جہانوں کے رب، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے میرے مالک، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی سب کو رزق دیتا ہے، تو ہی سب کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم نے ماننے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، یا میرے مالک، ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، یا میرے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا اور ہم نہ رکے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی رہبر نظر آتا ہے،
اے میرے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو ہمارا بن جا۔ ہمارا دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر اللہ تو اس قابل ہے، تیری رحمت تو اس قابل ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے گندے دلوں کو دھو دے اور اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ یا اللہ، ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے، امی میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ہے، ابا میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ہے۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکیریں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میرے بچے تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو بہت اچھا لکھا ہے۔ میرے مولا، زندگی بھر کوشش کی، زندگی کتاب میں جو حرف ہم نے لکھے ہیں یہ تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہم نے معاف کر دے، بس اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے میرے آقا، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت دینے والے میرے اللہ، اے بیماریوں کو شفا دینے والے میرے آقا، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، تو ہم نے ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اے اللہ، ہمارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے میرے آقا، بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی چاہت پوری نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جس میں لذت ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، اور وہ خبر جس میں سکون ہو۔ اے اللہ، اہل فلسطین کی مدد اور حفاظت فرما، اور ان کے دکھ درد کو آسان فرما، اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے تمام مسلمانوں کے حالات بہتر بنا دے۔ اے اللہ، ان کا خوف امن میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کے ہر ایک خون کے خطرے کے بہتر بدلہ عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور جو شہید ہیں ان کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ، فلسطین مسلمانوں کی مدد کر اور ان کا ساتھ دے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کو مسجد اقصی میں فتح عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطینی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطینی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، تو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔
اے ہمارے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔